السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف الیہود والنصارى۔ پیاری بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کامل اور مکمل دین اسلام عظیم الشان احکامات سے مکمل کر کے دیا، اور جس قدر عظیم الشان ہمارا دین ہے اور اس کے عقائد اور نظریات ہیں اور اس کے کلچرز ہیں، اس کی ثقافت ہے، دنیا کائنات کے اندر اس طرح کے خوبصورت مضامین اور اس طرح کے کلچرز اور اس طرح کی ثقافت رکھنے والا قطعی طور پہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پر بہت فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ سب سے کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور سب سے عظیم الشان بھی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ بات ہمیں کب اور کس طرح سمجھ آ سکتی ہے کہ ہمارا دین بہت ہی بالا تر ہے، عظیم الشان ہے، اور اللہ کریم نے اس کو بہت بڑی فوقیت سے نوازا ہے۔ اس کے لیے ایک بات قابل غور ہے کہ ہم اپنے سچے دین کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، ہم قرآن کریم کے ساتھ اور سنت اور حدیث کے ساتھ جڑیں، ہم صحابیات کی زندگی کے ساتھ جڑیں، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والی عظیم ہستیوں کے ساتھ جڑیں، تو ہمیں بہت جلد یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ فقط دین ہے۔ چونکہ یہ ہماری زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور گزرتے ہوئے ایام و سال کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے دشمنان اسلام کی جانب سے، یہود و ہنود کی جانب سے ایسے نظریات اور ثقافت اور کلچرز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اپنے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو بظاہر کلمہ گو ہیں، لیکن وہ بے خیالی کے اندر ایسے نظریات اور عقائد کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بہت ساری قبیحہ رسومات ہیں جو دشمنوں کی جانب سے ہمارے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کی جانب سے معاشرے کے اندر ترویج پاتی ہیں، اور ہم بلا سوچے سمجھے نادانی اور جہالت میں اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک رسم جو آنے والے چند ایام میں سے ایک دن ہے 1 جنوری۔ جیسے ہی 1 جنوری کی تاریخ سامنے آتی ہے تو ہمیں اس سے متعلقہ بہت سارے قبیحہ معاملات دیکھنے سننے کو ملتے ہیں۔ اب شریعہ اسلامیہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر جو تھے، کافر جو تھے، ان کے ہاں بہت ان کا رواج تھا، اور باقاعدہ طور پہ ان کی پالیسی عبادت بھی تھی، جس میں ایک بہت بڑا فعل ہے آتش بازی کا۔ آتش پرست قوم یہ مجوسی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مطہرہ میں بھی تھے، اور ان کی دشمنی سچے کلمے کے ساتھ تھی، اور وہ مجوسی جو آتش پرست تھے وہ عبادت کرتے تھے مختلف قسم کے دیے جلا کر، آگ جلا کر سجدہ ریز ہوتے، اور اس کو بہت بڑی خوبی سمجھتے تھے، اپنے لیے باعث ثواب اور باعث برکت سمجھتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی یہ رسم، جس میں آتش بازی کا بہت ہی زیادہ امر ہوتا ہے، یہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک غلط نظریہ رکھنے والی، عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے باطل قوم کے ساتھ
جڑتا ہوا یہ عمل نظر آتا ہے کہ انہوں نے آتش پرستی کے اندر اپنے آپ کو لگا کے گویا نعوذ باللہ پرستش کر کے بہت بڑی عبادت تصور کیا، اور آج ہم اپنی محض جھوٹی خوشیوں کے اندر اگر یہ چیزیں شامل کر رہے ہیں یا جائز خوشیوں میں کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آتش بازی عیسائی کریں، یہودی کریں، مجوسی کریں، آتش پرست کریں، کوئی بھی غیر کلمہ پڑھنے والا کرے، تو اگر مسلمان اپنے کسی خوشی کے موقع پر یا ان کی خوشی کے موقع پر بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو الغرض بات یہ ہے کہ نئے سال کے نام سے آنے والا یکم جنوری اور رات کو 12 بجنے کے بعد مختلف تقریبات کا انعقاد کرنا، اس میں ضروری نہیں ہے بہت بڑی تقریب کے اندر ہم جا کے شامل ہوئے تو گناہ ہوگا۔ ہم معمولی سا بھی اگر کوئی میسیجز اس شکل کے اندر یکم جنوری کے حوالے سے یا نئے سال کے حوالے سے ہم ایشو کرتے ہیں یا ہم میسیج سینڈ کرتے ہیں یا ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم عیسوی تاریخوں کو چلانے والے اور اس کی خوشیاں منانے والوں کے ساتھ ہم مل گئے۔ ہم نے اس میں اپنا معمولی سا معاملہ کیوں نہیں شامل کیا، ہم زیادہ کیوں نہیں کر رہے، یہ سب کچھ یکساں نیت ہے، ہم کم کر لیں یا زیادہ، ہماری تشبیہ، ہماری شناخت، ہماری مشابہت ایک غیر مسلم کے عمل، قول اور فعل کے ساتھ جڑ گئی۔ تو پیاری مسلمان بہنوں، ہمیں اللہ رب العالمین کے سچے دین سے وابستگی رکھنی ہے انشاءاللہ، اور یہ بات ذہن نشیں کرنی ہے کہ مسلمانوں کا سال وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام و سال تھے۔ ہماری تاریخیں وہی ہیں جو اسلامی قمری تاریخیں کہلاتی ہیں، اور مسلمانوں کے سال کا آغاز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یکم محرم سے ہے۔ ہمارا تو کوئی لنک ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا کہ ہم اس دن میں کسی قسم کا کوئی مزاج بنائیں یا کسی قسم کی ایکٹیویٹس کے اندر حصے داری شامل کریں۔ تو ہمیں انشاءاللہ بچنا ہے اور بتلانا ہے اپنی چھوٹے بہن بھائیوں کو اور اپنی نسلوں کو انشاءاللہ باور کروانا ہے کہ اس قسم کی تقویم کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ، یکم جنوری کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یکم محرم میں سال کا آغاز کرتے ہیں، اور دوسری بات سال کے اختتام پہ اگر ہم بہت بڑی بڑی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی بھی منانے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، چونکہ جب سال گزرتا ہے تو ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ایک وقت ہوتا ہے جس میں 12 مہینے ہیں اور جس کے اندر 360 ایام ہیں۔ ہم نے یہ موازنہ کرنا ہے، رونا ہے بیٹھ کے اللہ کے سامنے کہ اللہ ان میں ہمارے بہت سارے ایسے قیمتی ایام گزرے، بہت ساری راتیں، بہت سارے دن اور بہت ساری دوپہریں اور شامیں ایسی ہوں گی کہ جس میں ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا۔ اگر یہ واقعتاً ہمارے پورے سال کے 12 مہینوں کے ایام اور ہفتے واقع ہی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہیں اور ہم سیٹسفائی ہیں، تو بھی ہمیں ان آخری اختتامی تاریخوں میں اللہ سے بیٹھ کر استغفار کرنی ہے کہ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارے اس گزرے ہوئے سال کے جتنے بھی گناہ ہیں جو ہم نے دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ کیے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اور ہماری بخشش کر دے۔ مسلمان کا ضابطہ تو یہ بنتا ہے، یہ تو نہیں بنتا کہ ہم تقریبات کریں اور پھر غیر مسلموں کی آتش بازیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں اور پھر مختلف تحائف دیں یا ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ یہ ہمارا شغل نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور جو ہماری زندگی کے ایام و سال ہیں، مہینے ہیں، اللہ اپنی عبادت کی ہمیں توفیق دے اور ہمیں شہادت کی موت سے نوازے، اور اس میں ہر دن ہمیں اپنے سے جڑنے والی خوبصورتیاں عطا فرمائے کہ ہم حشر کے میدان میں کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہو سکیں۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سال پر جھومنا مسکرانا طریقہ ہے غیروں کا خوشیاں منانا، نبی کی طرف سے اجازت نہیں ہے نئے سال کا جشن کیسے مناؤں، میری زندگی اور کم ہو چکی ہے نئے سال کا